اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے، گھر میں کئی روز تک رہتا ہے، غربت و افلاس کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اس لیے لے کے آئی ہوں کہ آج میرے بیٹے کی اپنے یہاں پرورش کریں، تعلیم و تربیت دیں، اور میرے بیٹے کو اس طریقے سے آسانی سے آپ کے یہاں کھانا بھی میسر ہو جائے۔ مگر یہ میرا بیٹا بہت غیرت مند ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل میں تو رات و دن لگا رہتا ہے، مگر کھانا کھانے میں بہت کاہلی کرتا ہے، کبھی اپنے پیٹ کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کرتا۔ بڑا غیرت مند یہ بیٹا ہے، اس لیے بھیا میرے بیٹے کے بھوک کا آپ خیال رکھیے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا، علی احمد آج سے میں تمہیں اپنے مطبخ کا منتظم متعین کرتا ہوں، صبح سے شام میں جتنے بھوکے آئے ان کا کھانا کھلانا یہ تمہاری ذمہ ہے۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صاحب گلیری نے ماموں کے حکم کی تعمیل اور چاش کے بعد کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ شام تک کھلاتے تھے، شام ہوتی پھر اپنے گجرے میں جا کر اللہ کے تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے۔ 12 سال کا طویل عرصہ بیت گیا، کسی نے حضرت صابر پاک کو کچھ کھاتے ہوئے نہیں، لنگر سے سب کو کھلاتے تھے مگر خود نہیں کھاتے۔ جب بھوک بہت زیادہ ستاتی تو روحانی غذا پر اکتفا کرتے، اور اگر کبھی نفس مجبور کر دیتا تو آپ جنگل کی طرف نکل جاتے، جنگلی پھل یا جنگل کے پتے کھا کر آپ اپنے بھوک کی تسکین کر لیتے۔ 12 سال کے بعد ماں کو خیال آیا بیٹے کو تھوڑا ہاتھ پی جائے، وہ چلی پاک پٹن بھائی کے یہاں پہنچی، دیکھا چاند کے جیسی صورت والے صحت مند خوبصورت حسین و جمیل بچے کو بھائی کے پاس چھوڑ کر گئی تھی، مگر اب یہ تو بالکل سوکھ کے پھاٹا ہو گیا، جس میں گوشت نام کی کوئی چیز رہ نہیں، صرف ہڈی اور چمڑا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کئی روز بیت جاتے ہیں، میرے بیٹے کو کچھ کھانے کا سامان نہیں ملتا، اس لیے اس قدر کمزور ہو گیا۔ ماں اپنے بھیا کے پاس پہنچی اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے کہا کہ بھیا میں نے کہا تھا میرا بیٹا کھانے کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے، آپ نے اس سے کھانا نہیں پوچھا، دیکھیے اس کا کیا حال ہوگا۔ تو حضرت بابا فرید الدین نے پوچھا، علی احمد میں نے تمہیں اپنے باورچی خانے کا منتظم نہیں بنایا تھا؟ کہا ماموں آپ نے بنایا تھا، تو جب میں نے پورے باورچی خانے کا تمہیں مانی بنا دیا تو کیا تم نے اس میں سے کچھ کھایا نہیں؟ حضرت صابر پاک نے فرمایا کہ ماموں خدا جانتا ہے کہ 12 سال سے میں نے بھوکوں کو آپ کے لنگر سے کھانا کھلایا ہے، مگر میں نے آپ کے لنگر کا ایک دانہ نہیں کھایا۔ حضرت مخدوم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ علی احمد تم تو صابر ہو، علی احمد تم تو صابر ہو، علی احمد تم تو صابر ہو۔ اگرچہ آپ کا نام علی احمد تھا، علاء الدین تھا، مگر ماموں نے صابر کہہ دیا تو اس قدر مشہور ہو گیا آپ کا یہ نام کہ آج کوئی علاء الدین جانے یا نہ جانے، علی احمد جانے یا نہ جانے، مگر صابر سب جانتے ہیں۔ جب اور بڑے ہو گئے تو ماں کی مامتا بے چین ہوئی، بھیا سے کہا کہ بھیا میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی سے ہی بیٹی ہو، میرے بیٹے یعنی اپنے بھانجے کے آپ بھولیں گے۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ بہن تمہارا بیٹا اس مندر میں نہیں ہے کہ اس کی شادی کی جائے۔ بہن کی آنکھ میں آنسو آ گئے، یتیم بچہ ہے، غربت و افلاس کا ماحول ہمارے گھر میں ہے، کئی روز تک ہم خدا کے مہمان رہتے ہیں، اس لیے آپ کے غریب کے بچے کو
اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتی. بابا صاحب نے کہا کہ یہی بات ہے تو بہن چلو انتظام کرو، میں نکاح پڑھائے دیتا ہوں. نکاح ہو گئی اور پہلی ہی رات جب حجرے اونچے میں پہنچے آپ عبادت الہی میں مصروف ہوئے. رات کے پچھلے پہر آپ نے نظر اٹھایا، دیکھا ایک دوشیزہ کھڑی ہے. پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کی بیوی ہوں اور میں میری بیوی جو مجھے اور خدا کے دور کر دے اور ایک جلال بڑی نگاہ ڈالی اس کی تاب نہ لا سکی اور ان کا وہی انتقال ہوا. حضرت مخدوم علاؤالدین علی احمد صاحب کلیری نے بابا صاحب نے کہا کہ آپ میرے دل میں کوئی اور کام کی کوئی فرمائیں. بابا صاحب نے فرمایا کہ تم دہلی چلے جاؤ، وہاں کی حکومت تمہیں، وہاں کی قطبیت تمہیں دی جاتی ہے. وہ دہلی پہنچے، ایک پروانہ لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا وہاں کے صاحب ولایت سے تم پروانہ لکھا لینا. جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا شام ہو گئی، اندھیرا ہے، مغرب کی نماز پڑھوں گا، اجالا ہوگا، روشنی پیدا کروں گا، تب اس کے بعد میں تمہیں پروانہ لکھ کے دوں گا. حضرت علاؤالدین علی احمد صاحب کلیری نے اپنی انگلی میں ایک پھونک ماری، انگلی چراغ کے طریقے سے روشن ہو گئی اور جب وہ اجالا پھیل گیا تو وہاں کے جو خطوط تھے انہوں نے وہ خط لے کے چاک کر دیا. کہا جب تمہارے جلال کا یہ حال ہے تو تم تو دلی کو خاکستہ کر دو گے، اس لیے میں تمہیں دلی کی حکومت نہیں دے سکتا. واپس ماموں کے پاس پہنچے، کہا ماموں ایسا ایسا واقعہ ہوا. تو ماموں نے فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں کلیئر کا حکمراں بنا کے بھیجتا ہوں. تو وہاں کھڑے آپ کلیئر آ گئے. جمعہ کا دن تھا، کلیئر شریف کی جامع مسجد میں آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے اور جہاں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ فلاں راجا کی جگہ ہے، اس کے دوسری جگہ بیٹھے یہ زمین دار کی جگہ ہے، تیسری جگہ بیٹھے یہ نواز کی جگہ ہے. پوری مسجد میں اس طریقے سے ہر ایک کی جگہ الگ الگ بتائی ہے. انہیں کوئی جگہ نہ ملی تو جلال کے عالم میں وہ مسجد سے باہر آ گئے. یہ ایک ہی سمے کھڑے ہو گئے محمود اور یاد خدا کا گھر ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امیر غریب بادشاہ اور رعایا ایک ہوتے ہیں. یہاں اتنی تفریح کی جا رہی ہے. غصے میں جلال میں آپ کھڑے ہوئے تھے اور جب امام صاحب نے اللہ مجھ پر کہہ کر سجدہ کیا، سارے نمازی سجدے میں گئے. آپ نے فرمایا کہ مسجد تو کیا دیکھ رہی، تو بھی سجدہ کر لے. اتنا کہنا تھا کہ مسجد وہیں گر گئی اور سارے لوگ اسی میں دب کے چکناچور ہوئے. حضرت مخدوم علاؤالدین علی احمد صاحب کلیری بڑے جلالی بزرگ تھے. آپ 12 سال تک کولر کی کہیں پکڑ کے کھڑے رہے. آپ نے 12 سال تک، ایک روایت میں ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو ہوش میں آتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے اور پھر کہیں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے. 12 سال تک اس حیات کیا. اور ایک روایت میں ہے کہ حالت جد میں رہے اور 12 سال تک انہیں ہوش ہی نہیں آیا، کہیں پکڑے کھڑے رہے. ایک دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اپنی محفل میں جتنے لوگ موجود تھے ان کی طرف دیکھا، فرمایا میرا صابر 12 سال سے کولر کی ٹہنی پکڑے کھڑا ہے، کیا میرے درباریوں میں کوئی ایسا ہے تو میرے صابر کو ہوش میں لے آئے، اسے بٹھا لے. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی اٹھ کے کھڑے ہوئے، بہت خوشرحان قاری قرآن تھے. انہوں نے کہا بابا صاحب آپ اگر مجھے اجازت دے تو میں آپ کے بھانجے صابر پاک کو زمین پہ بٹھا دوں گا. اور میں جاؤ. وہ کلیہ شریف پہنچے اور جہاں کولر کی ٹہنی پکڑے صابر پاک کھڑے تھے آپ کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور قرآن مقدس کی کچھ آیتیں خوشرحانی کے ساتھ ورتل قرآن ترتیلا کی روشنی میں پڑھنا شروع کر دیا. حضرت صابر پاک کو ہوش آیا. فرمایا کون ہے جو میرے پروردگار کا کلام میرے پیچھے پڑھ رہا ہے؟ آگے آ گیا. اور میں اگر آگے آؤں گا جل کے پاکستان ہو جاؤں گا. نہیں، تمہارے لیے جلال کم ہے. آگے آئے، اور قریب آؤ، اور قریب آئے، اور قریب آؤ، اور قریب آ گئے. اور جب اور قریب آئے
تو حضرت شمسالدین پانی پتی نے فرمایا کہ اب میں اس وقت پڑھوں گا کہ جب آپ کہیں چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ حضرت صابر پاک نے 12 سال کے بعد گولر کی ٹہنی چھوڑی اور بیٹھ گئے۔ حضرت شمسالدین پانی پتی 2 لوٹا پانی لائے، ایک پیر کو دیا، ایک خود لیا، وضو فرمایا، جنگل سے لکڑیاں کاٹی، ایک مکان اپنے پیر و مرشد حضرت علاؤالدین علی احمد کے لیے بنایا اور ایک مکان اپنے لیے بنایا۔ اعلان کر دیا کہ اب صابر پاک کا جلال جمال میں بدل گیا ہے، جس کو فیض لینا ہو صابر پاک کی بارگاہ میں حاضری دے سکتا۔ لوگ آتے، پہلے حضرت شمسالدین پانی پتی کے پاس جاتے، وہ بابا صاحب کے پاس پہنچاتے، حضرت علاؤالدین علی احمد صاحب کلیری انہیں پیر سے مارا مال کر دیتے۔ ایک دن حضرت شمسالدین پانی پتی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں فنا کسے کہتے ہیں، بقا کس کا نام ہے، زندگی کسے کہتے ہیں، موت کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کسی دن بتا دیں گے۔ اور پھر ایک دن حضرت مخدوم علاؤالدین علی احمد صاحب کلیری نے فرمایا کہ شمسالدین تم دہلی چلے جاؤ، غیاث الدین بلبن جو مغل بادشاہ ہے اس کی فوج میں شامل ہو جاؤ، اور جب ان سے کوئی بہت بڑی کرامت درد ہو تو سمجھ لینا وہ تمہارے لیے بہت بھاری بھی ہے، اور اسی دن تم دہلی سے واپس کریے آئے۔ حضرت شمسالدین پانی پتی وہاں سے چل کر دہلی پہنچے، غیاث الدین بلبن کی فوج میں شامل ہو گئے۔ غیاث الدین بلبن نے ایک قلعے پر حملہ کیا، 6 مہینے تک کوشش کرتے رہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور جاڑے کا زمانہ تھا۔ رات کا وقت آیا، تیز ہوا کا جھونکا چلا، سارے خیمے اکھڑ گئے، سب تہس نہس ہو گیا، سارے لوگ ادھر سے ادھر منتشر ہو گئے، اور دور دور تک کہیں آدمی اور آدمزاد کا نشان نہیں مل رہا تھا، اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، گم اندھیرا۔ غیاث الدین بلبن اگرچہ بادشاہ تھے، مگر پہلے کے بادشاہ بھی بہت عبادت گزار ہوتے تھے۔ جب رات کا پچھلا پہر آیا تو انہوں نے کہا اپنے وزیر سے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو تاکہ وضو کر کے ہم نماز تہجد پڑھ لیں۔ وزیر گیا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کہیں دور دور تک آگ کا نشان نہیں ملا۔ ایک خیمے میں ایک روشنی آ رہی تھی، اس خیمے میں پہنچا تو دیکھا حضرت شمسالدین پانی پتی کے سامنے ایک چراغ جل رہا ہے۔ آپ کا خیمہ اپنی جگہ پر دستور ہے، اور آپ اس چراغ کی روشنی میں کلام ربانی کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت شمسالدین پانی پتی نے سر اٹھایا، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت کو تہجد کی نماز پڑھ لی ہے، وضو کے لیے گرم پانی چاہیے، آگ کی تلاش میں آیا ہوں، جتنی ضرورت ہو اتنی آگ لے لو۔ وہ آگ لے کر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر بادشاہ نے کہا، پھر آئے تو دیکھا آج خیمے میں حضرت شمسالدین پانی پتی موجود نہیں ہے، چراغ بھی نہیں جل رہا ہے۔ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا، سامنے دریا بہہ رہا تھا۔ حضرت شمسالدین پانی پتی اس دریا کے پانی میں وضو کر رہے تھے۔ دریا کے پانی سے وضو کرتے ہوئے جب وزیر نے دیکھا تو پانی میں ہاتھ ڈالا، پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ لگا انگلیاں کٹ کے گر جائے گی۔ سوچا اتنے ٹھنڈے پانی سے یہ وضو کیسے کر رہے ہیں؟ وضو کے بعد جب حضرت شمسالدین پانی پتی عبادت کے لیے خیمے میں چلے گئے تو وزیر بھی گیا، جہاں وضو کر رہے تھے وہاں کا پانی ہاتھ میں لیا تو وہ گرم تھا۔ اس نے خود بھی وضو کیا، مشک بھی بھری اور لے کے بادشاہ کے پاس گیا۔ اب روزانہ اسی جگہ جہاں حضرت شمسالدین پانی پتی وضو کرتے، گرم گرم پانی وزیر بھر کے لاتا، بادشاہ وضو کرتا۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے اس فوج میں ایک ایسا سپاہی ہے جو اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے، آپ اس سے کہیں وہ دعا کر دے گا تو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد غیاث الدین بلبن آپ کے خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے قلعہ فتح ہو جائے۔
کہا میں دعا تو کر دوں گا مگر آج کے بعد پھر میں تمہاری نوکری میں نہیں رہوں گا. کہا دعا کر دیجیے. دعا کیا, قلعہ فتح ہو گیا. اور پھر اس کے بعد وہ کلیر پہنچے. جب کلیر پہنچے تو حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا وصال ہو چکا تھا. انہیں غسل دیا جا چکا تھا, کفن پہنایا جا چکا تھا, صفیں آراستہ کی جا چکی تھی. کسی نے پوچھا تھا آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو صابر پاک نے فرمایا کہ انتظار کرنا ایک اجنبی آئے گا میری نماز جنازہ کی امامت کرے گا. اب سارے لوگ انتظار میں تھے. اتنے میں دور سے سواری کی گرد اڑتی ہوئی نظر آئی. ایک صاحب آ کے پہنچے, چہرے پر نقاب تھی. انہوں نے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی اور جب جانے لگے تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی آگے بڑھے. انہوں نے پیر پکڑ لیے کہ حضور میرے پیر و مرشد کی تاریخ لکھی جائے گی. لوگ پوچھیں گے کس نے علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہم کس کا نام بتائیں گے؟ آپ چہرے سے نقاب پلٹیے تاکہ آپ کی صورت ہم پہچان لیں. اور جب نقاب پلٹا تو شمس الدین ترک پانی پتی نے دیکھا کوئی اور نہیں ہے, خود حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کھڑے ہیں. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے جب دیکھا تو حیرت میں ڈوب کر کہا کہ حضور اگر آپ علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہیں تو آپ نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی وہ کون ہے؟ اگر آپ ہی صابر کلیری ہیں تو جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی وہ کون ہے؟ فرمایا تم نے پوچھا تھا فنا کسے کہتے ہیں, بقا کس کا نام ہے, زندگی کسے کہتے ہیں, موت کی حقیقت کیا ہے؟ اگر فنا کو سمجھنا ہے تو کفن میں لپٹی ہوئی لاش کو دیکھ لو. اگر بقا کو سمجھنا ہے تو جو محض گفتگو اسے دیکھ لو. اگر موت کا فلسفہ سمجھنا ہے جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اس کو دیکھ لو. اور اگر زندگی کی حقیقت معلوم کرنا ہے تو جس نے نماز جنازہ پڑھائی اس کو دیکھ لو. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا, کچھ سگانے خنجر تسلیم نہ ہر زمان غیب جانے دی غرض. یہ اللہ والے اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. مگر کتنا گندا عقیدہ وہابیوں کا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا ماذ اللہ صدرار بار ماذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اب آپ ذرا سوچیں اور غور کریں. یہ حضرت شیخ رودولوی ہے. حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی رات کے پچھلے پہر آستانے پر پہنچ جاتے, اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگاتے تھے, حق کی آواز بلند کرتے تھے. ایک دن آپ نے دیکھا کہ مزار مبارک شق ہوا. حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق رودولوی باہر آئے اور حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی نے ماتھے کی نگاہوں سے شاہ عبدالحق محدث شیخ العالم کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے انہوں نے دیکھا. ایک دن حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی جھاڑو لگا رہے تھے کہ ایک بزرگ آئے. انہوں نے کہا یہاں تو جھاڑو لگا رہے ہو, میرے مزار پہ کلیر میں آ کے جھاڑو نہیں لگاؤ گے. کلیر پہنچ گئے جس جنگل میں مشہور تھا کہ یہاں صابر پاک کا مزار ہے. اتنا جلال رہتا تھا کہ کوئی جاندار جائے تو جل کے خاکستر ہو جاتا تھا. آپ منت و سماجت کرتے ہوئے آگے بڑھے اور چلتے 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 بالکل قریب پہنچے. اور قریب پہنچنے کے بعد دیکھا شیر بیٹھا, اس کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد آپ نے وہاں وضو کیا اور وضو کر کے آپ نے نشاندہی کی اور بتایا یہی صابر پاک کا مزار ہے. یہ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی ہے. حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے تقوی و طہارت کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے بنولے بوتے تھے, اس سے روئی تیار ہوتی, اس سے کپڑا بناتے تھے اور اسی کپڑے کا کرتا پائجامہ ٹوپی پہنتے تھے اور کئی کئی روز تک گھر میں فاقہ رہتا تھا. کئی کئی روز تک آپ ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے. حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی یہی جامع مسجد ہے. حضرت مخدوم احمد عبدالحق رودولوی اسی مسجد کے ممبر پہ تشریف فرما ہے. جمعہ کا دن ہے. اچانک ایک بچے پر نظر پڑی, قریب بلایا. جب وہ قریب پہنچے تو فرمایا صاحبزادے میں تمہاری پیشانی میں ایسا نور دیکھ رہا ہوں
جس کی روشنی سے شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک خدا کی پوری خدائی جگمگا اٹھے گی۔ جب وہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اس میں ذات پہ رکھنا، یعنی عبدالقدوس رکھنا۔ شیخ اسماعیل کا بچپنا تھا، دوڑے دوڑے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد اپنے والد شیخ شفیع جن کا مزار مبارک کی اسٹیشن جائیے تو آستانہ موجود ہے، ان سے کہا کہ آج مخدوم بابا نے جامع مسجد میں سب کے سامنے میری پیشانی چومی اور مجھے یہ بشارت دی کہ تمہاری پیشانی میں ایسا نور دیکھ رہا ہوں جس کی روشنی سے شرق و غرب جگمگا اٹھیں گے، اور اس کا نام اس میں ذات پہ رکھنا۔ حضرت شیخ شفیع آئے اور دوڑے ہوئے مخدوم صاحب کے قدم پکڑ لیے، کہا حضور جب آپ نے میرے پوتے کو اتنا کچھ سب کچھ دے دیا تو آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے؟ فرمایا تمہیں بھی ملے گا، مگر تمہارا حصہ ہمارے آنے کی شوچا میں ہے، چنانچہ لطائف اشرفی میں ہے۔ حضرت سرکار مخدوم سمنانی 40 دن کے لیے رودولی تشریف لائے۔ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی اور ملا کریم جن کا جھلیا کے قریب مزار مبارک ہے، ان دونوں کو مرید فرمایا، خلافت عطا فرمائی اور تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، اور 40 دن کے بعد یہاں سے تشریف لے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 40 ابھی بچہ ماں کے شکم میں بھی نہیں پہنچا، باپ کے پیشانی میں نور ہے، مگر شیخ العالم کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ تو شیخ العالم کی نظر کا جب یہ حال ہے تو رسول خدا کی نظر کا کیا عالم ہوگا جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں۔ شاہان زمانہ کی جولی محبوب کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وقت ختم ہو گیا، آپ نماز جمعہ پڑھیں، اور نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ سرکار شیخ العالم کے کچھ واقعات اور بھی آپ سنیں گے، اور منقبت کے ایمان افروز نغمات بھی آپ سنیں گے۔ صلاۃ و سلام ہوگا، توسا شریف کی نظر آپ کو پیش کی جائے گی، اس لیے آپ لوگ نماز جمعہ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں۔ اور کچھ جناب شیخ کے آج یہ وصال کی تاریخ ہے، 607 سال پہلے آج ہی کے دن حضرت کا وصال ہوا تھا، اور آج اگر حضرت کا ذکر سنیں گے تو کب سنیں گے؟ اس لیے اگر کوئی بہت اہم ضروری مصروفیت نہ ہو تو آپ نہ جائیں، نماز جمعہ کے بعد کچھ دیر بیٹھیں، کچھ شیخ کے حالات سنیں، حضرت سرکار شیخ العالم کی کرامات سنیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ منقبت خوانی ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا، دعا فاتحہ ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ توسا شریف کی نظر آپ کو پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ولیوں کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ مطلوب دل مقصود جاں مخدوم عبدالحق کوئی، آرام جانے سالے کا مخدوم عبدالحق کوئی، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، معین الدین حسن عالم پناہ، بسوئے ماں غریبہ ایک نگاہ، احمد